بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں ایک مولوی صاحب تھے، چارباغ مولوی تھے، وہ مرزی پڑھاتا تھا کل جسم مرکب من الحیولا والصورت۔ تو طالب علم نے پوچھا یہ حیولا کیا ہے؟ کہتے بیٹا حیولا ہے۔ اس نے کہا معنی مفہوم مصداق، کہتے حیولا ہے، بس حیولا ہے۔ آخر اس کو غصہ آیا، اس نے ناڑا کھول کر کہا اس کو مصداق کا پتہ نہیں تھا کہ حیولا مخفف ہے، ہیئۃ اولی، ہیئۃ آسان چیز ہے، ہیئۃ اولی، انسان کی ہیئۃ اولی مادہ ہے، یہ حیولا۔ مادی کی ہیئۃ اولی خون ہے، وہ حیولا۔ اس کی ہیئۃ اولی غذا ہے، وہ حیولا۔ غذا کی ہیئۃ اولی عناصر اربعہ ہے، عناصر اربعہ۔ حیولا اول، غذا حیولا ثانی ہے، خون حیولا ثالث، مادہ حیولا رابع، یہ ہے حیولا۔ اس بیچارے نے نالا چھوڑ دیا۔ یہ میں نے دیوبند میں مدرسین سے سوال کیا، میں نے کہا حیولا کیسے کہتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں کرتا، وہاں تو فلسفہ ہے نہیں، منطق نہیں۔ یہاں ایک کارخانہ دار کو دیے خطبات کا جلد ثانی، شاید نکلا ایک ہفتے دیر۔ کالنور والسرور، یہاں سے ہم اعلم ان المصنف اراد بداہتہما بصورت اجمالیت التي هي للمحدود لا التفصيلية التي هي للحدد، فيجوز أن يكونا نظريين بصورة التفصيلية۔ قاضی کی غرض اس عبارت سے ایک سوال کا جواب۔ مصنف نے کہا تھا کہ علم اجلا ہے بدیہیات میں، علم اجلا ہے، جس طرح نور اجلا بدیہی ہے اور سرور اجلا بدیہی ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے یہاں دعویٰ کیا بداہت نور کا اور یہاں دعویٰ کیا بداہت سرور، تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ نور من الکیفیات المحسوسہ، یعنی کیفیت تدرک بالحس، تو کیفیت جنس ہے، اور جس کا جنس اس کا فصل ہے، اور جس کا جنس اور فصل ہے اس کا حد ہے، اور جس کا حد ہے وہ نظری ہے، تو یہ تو بتاتا ہے کہ یہ نظری ہے، آپ کہتے ہیں اجزاء بدیہی ہے۔ اسی طرح سرور یہ کیفیات وجدانیہ میں سے، یعنی کیفیت تدرک بالباطن، تو کیفیت اس کے لیے جنس ہے، اور جس کے لیے جنس ہے اس کے لیے فصل ہے، جس کا جنس اور فصل ہے اس کے لیے حد ہے، اور جس کا حد ہے وہ نظری ہے، تو سرور تو نظری ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں جیسی نور بدیہی ہے اس طرح علم بدیہی ہے، جیسی سرور بدیہی ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک درجہ محدود کا ہوتا ہے، ایک درجہ حد کا، جیسے انسان درجے محدود میں ہے، حیوانات درجہ حد میں ہے، محدود کے درجے میں انسان بدیہی ہے، نظر سے
اور حد کے درجے میں نظری ہے، کیونکہ یہ ماہیت حقیقی ہے اور وہ مخصوصات میں سے یا مقولات میں سے۔ تو جس طرح انسان درجہ محدود میں بدیہی ہے، درجہ حد میں نظری ہے، تو اسی طرح مصنف نے جو کہا النور بدیہی ہے، یعنی جب یہ محدود دیا جائے۔ اور یہ جو آپ نے اعتراض کیا تو وہ تفصیل میں کس کی تعریف کیا جائے، کیفیت تدرکو بالحس، اور سرور کی تعریف کی کیفیت تدرکو بالوجدان۔ تو محدود کے درجے میں جو اجمال ہے دونوں بدیہی ہے، اور حد کے درجے میں جو تفصیل ہے دونوں نظری ہے۔ تو مصنف نے جو دعویٰ کیا تھا نور کی بدیہی ہونے کا اور سرور کی بدیہی ہونے کا، درجے محدود میں یا درجے حد میں؟ یہ معنی اس قول کا اعلمی ان المصنف اراد بداحتهما بصورت الاجمالیہ، مصنف نے ارادہ کیا ان کی بداحت کے ساتھ صورت اجمالی جو محدود کا ہے، نہ تفصیلی للحد، تو فیجوز، ہو سکتا ہے کہ معترض کی بات ٹھیک ہو، یہ دونوں نظرین ہو بصورت تفصیلیہ، اور مصنف کی بھی بات ٹھیک ہو، دونوں بدیہی ہو بصورت اجمالیہ، کیونکہ نور کی صورت اجمالی وہ راڈ ہے، وہ مخصوصات میں سے۔ بات سمجھ میں آ؟ وَهَكَذَا حَالُ كُلِّ حَقِيقَةٍ مُرَكَّبَةٍ، اور کہتے ہیں یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ ہر حقیقت مرکبہ، انسان ایک حقیقت مرکبہ ہے، اس کو درجے محدود میں لو، انسان وہ یہ ہے، مبصر ہے بالبصر، تو یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ لیکن اگر اس سے آپ عام لوگوں سے پوچھیں کہ اس کی حقیقتی تفصیلی کیا ہے تو مناطقہ کے سوا کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ اور نور کا اور سرور کی طرح حال ہے ہر اس حقیقت کا جو مرکب ہے، جیسے انسان۔ بات آئی سمجھ؟ جب مصنف نے کہا کہ ہر حقیقت مرکبہ محدود کے درجے میں بدیہی ہے اور حد کے درجے میں نظری ہے، تو علم بھی ایک حقیقت مرکبہ ہے، علم بھی تو محدود کے درجے میں العلم یہ بدیہی ہے، دانستانہ، اور حقیقت تفصیلی صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت بہ یہ کیا ہے؟ نظری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ماتن پر اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے علم پر امام راضی کے دارالافتاء سے بدیہیوں کا حکم لگایا، یہ تم نے غلط کیا، یہ تو بیعتبار صورت تفصیلی کی جو ہے وہ کیا نظری ہے، اور آپ نے امام غزالی کی دارالافتاء سے اس پر حکم لگایا نظری اور متاثر تعدیل، یہ غلط ہے، یہ جو بیعتبار صورت اجمالی کی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدیہی۔ معلوم ہوا کہ امام غزالی اور امام راضی کی لڑائی جو تم نے نقل کی یہ نزاع لفظی ہے، اور بڑے بڑے علماء نزاع لفظی میں نہیں پڑھتے، آپ نے کیوں غلطی کی یہ نزاع بیان کیا؟ وَمِنْهَا، یہاں سے تو یقترح طلب کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے کہ نزاع ان تین مذاہب کا لفظی ہے۔ وَإِنَّ مَنْ قَالَ بِنَظَرِيَّتِهِ، امام غزالی نے جو قول کیا ہے کہ علم نظری ہے، نو اراد صورتها التفصیلیہ، ومن اراد ومن ذهب، جس نے ذهاب کیا الى بدیہتی، نو اراد صورته الاجمالیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال فی الحاشیہ الاول من الحسیات والثانی من الوجدانیات۔ بعض شارحین لکھتے ہیں کہ یہ جواب ہے سوال کا۔ سوال یہ ہے کہ مثال تو توضیح ممثل کے لیے ہے، اور توضیح کے لیے ایک مثال کافی ہے، تم نے نور اور سرور کیوں پیش کیا؟ تو اس نے کہا یار یہ ایک حیثیات میں سے ویژن ہے، تو یہ سوال کا جواب
لیکن یہ غلط ہے. غلط یہ ہے، یہ توجیہ کے لیے غلط ہے. نور حسیات میں سے، سرور وجدانیات میں سے، پھر بھی دونوں مثال ایک علم کے ہے یا نہیں؟ تو تعدد مثال کا تو پھر اعتراض ہے. آپ نے تو مثال پیش کرنی تھی بداہت علم کے لیے، ہاں تو ایک مثال پیش کرو کا نور. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اعتراض اور یہ جواب نہیں ہے. اس عبارت کا مقصد اور وہ یہ کہ مصنف نے کنور و سرور میں دعویٰ کیا تھا کہ نور بدیہی ہے اور سرور بدیہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور حسیات میں سے یعنی مدرک بالحس ہے اور مخصوصات بدیہی ہے تو نور بدیہی ہے. اول ثانی من الوجدانیات، اور سرور جو ہے مدرک بالوجدان ہے اور وجدانیات اجلا ہے بدیہات میں سے تو سرور اجلا ہے بدیہات میں سے. تو یہ بطور دلیل کے ہیں، یہ جواب کسی سوال کا نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ بعض شارحین نے میں نے بتایا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اعتراض پڑتا تھا کہ یہ دونوں مثال ہے اور مثال توضیح ممثل کے لیے ہے اور ممثل بداہت علم ہے تو ایک مثال کافی ہے، آپ نے دو کیوں پیش کیے؟ تو اس نے کہا یار دو اس لیے کہ ایک بدیہیات میں سے ہے، مخصوصات میں سے، اور ایک تو وہ اعتراض تو پھر بھی باقی ہے. مثالیں تو دو ہے اور ممثل ایک ہے، اور ایک ممثل کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے تو یا مخصوصات کا پیش کرتی نور یا وجدانیات کا پیش کرتی سرور. وہ اعتراض تو پھر بھی باقی ہے. لہذا یہ اعتراض بھی غلط ہے اور اس پر یہ جواب چسپاں کرنا بھی غلط ہے. اصل میں یہ دلیل ہے. کل نور میں سے دعویٰ کیا تھا کہ نور بدیہی ہے، کل سرور میں دعویٰ کیا کہ وہ بدیہی ہے. اب اس دعوے کی دلیل ہے نور کیوں بدیہیات میں سے مدرک بالحس ہے تو مخصوص ہے اور مخصوص بدیہی ہے تو نور بدیہی ہے. اور سرور کیوں بدیہیات میں سے ہے مدرک بالوجدان ہے اور وجدانیات بدیہی ہے تو سرور بدیہی. تو وہ دعویٰ اور یہ بس. والظاہر التنزیر، راضی وہ موٹا لاہوری. یہ فون تو کرو میں بتاتا. 0300 64 22 324. مصروف ہے. دفتر میں فون ہے ہاں کہ فیض اللہ کو فون کرو. جب وہ ملے گا نا دے دیں. جب وہ ملے گا ان کو کہو کہ خیر محمد کو فون کرو کہ چاندی قلعے میں آ جائے تو اس آدمی کا نام بتلا دو کہ اس کو وہاں ایک پٹھان سے ملا. جب وہ ملے گا نا ان کو کیا کہو گے؟ خیر محمد کو فون کرو چاندی قلعے میں وہ آدمی ملا دے، یہ جا رہا ہے تو پھر ان کو کہو چلے جاؤ وہاں سے مل. آپ کو ہدایت نحو میں یہ بات آئے گی، ایک مثال ہے ایک نظیر. ایک مثال ہے
مثال اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی مشبہ کا فرد. مثال کسے کہتے ہیں کہ مشبہ بھی مشبہ کا فرد. میں کہتا ہوں الانسان کا زید، تو انسان مشبہ ہے اور زید مشبہ بھی ہے، اور زید مشبہ بھی فرد ہے انسان مشبہ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور نظیر اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی مشبہ کا فرد نہ ہو. ٹھیک ہے. اب مولی صاحب کالنور والسرور، یہ علم کے لیے مثال ہے یا نظیر؟ تو اگر یہ مثال ہے تو یہ مشبہ بھی فرد بنے گا علم سے، اور یہ فرد تو نہیں ہے، کیونکہ علم جو مشبہ ہے وہ علم ہے، اور جو مشبہ بھی ہے نور و سرور یہ علم ہے یا معلوم ہے؟ اور معلوم فرد نہیں ہے. تو پھر اس تقدیر پر مضاف مقدر نکالنا پڑے گا کا علم النور و علم. اب مشبہ بھی فرد ہوا کس کا؟ مشبہ. اور اگر آپ اس یہاں علم مقدر نہ نکالے تو پھر مشبہ بھی مشبہ کا فرد نہیں ہے. تو یہ مثال ہے یا نظیر ہے؟ نظیر ہے. قاضی کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ نظیر ہے. کیوں؟ اس کا مثال ہونا موقوف ہے تقدیر پر، اور اس کا نظیر ہونا موقوف علی تقدیر، اور محتاج علی تقدیر جو نہ ہو وہ اولا ہے اس ترکیب سے جو محتاج. تو اس کا نظیر ہونا ظاہر ہوا یا مثال ہونا ظاہر ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں والظاہر التنظیر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اور مثال ہونا ضعیف ہے، اس لیے یمکنوں کا صیغہ نقل کرتا ہے. اور ممکن ہے ان یجعل کہ بنایا جائے نور و سرور کو اشارہ الی ما هو المشہور فی هذا المقام، اس توجیہ کو جو مشہور ہے اس مقام میں، تو پھر کہا جائے گا کعلم النور والسرور. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب علم النور والسرور یہ خاص ہے اور علم عام ہے، اور جب یہ خاص بدیہی ہوا تو عام بھی بدیہی ہوا، کیونکہ بداہت خاص مستلزم ہے. یہ معنی ہے وہذا، یہ علم بالنور علم خاص بدیہی ہے، اور بداہت خاص مستلزم ہے بداہت عام کو، تو عام علم بدیہی ہوا. ٹھیک ہے. اب سنو بھائی، یہاں پر ایک اعتراض. اس نے دعویٰ کیا کہ بداہت خاص مستلزم ہے بداہت عام. ٹھیک. اس پر دو شرطیں لگائی جاتی ہیں، ایک جانب خاص میں ایک جانب عام. جانب عام میں شرط یہ ہے کہ بداہت خاص مستلزم بداہت عام کو تب ہے کہ یہ عام ذاتی ہو خاصی. جیسے بداہت انسان مستلزم بداہت حیوان عام کو ہے، اور یہ حیوان عام ذاتی اور جز ہے کس کا؟ انسان کا. اور اگر یہ جز نہ ہو پھر بداہت خاص مستلزم نہیں ہے بداہت عام کو. جیسے بداہت انسان مستلزم نہیں ہے بداہت مشین کو، مشین عام ہے اور انسان خاص ہے، اور اس کی بداہت مستلزم نہیں ہے کیونکہ وہ عام اس کا جز نہیں ہے. تو ایک شرط جانب عام میں ہے. کب بداہت خاص مستلزم ہے بداہت عام کو؟ کہ عام ذاتی اور جز ہو. اگر ذاتی جز نہ ہو جیسی مشین تو انسان کی بداہت سے مشین کی بداہت نہیں ہے. دوسری شرط ہے جانب خاص میں کہ بداہت خاص تب مستلزم ہے بداہت عام کو کہ خاص متصور بالکنا ہو، یعنی ذاتیات سے تصور کرے حیوان نہ تختے تو بداہت حیوان کو. اور اگر خاص متصور بالوجہ و مشین ذائقون اکیلن سے ہو تو پھر یہ متصور حیوان کو ہے، ہاں علم کے حیوان جو. تو ایک شرط جانب عام ہے کون العام ذاتیاً للخاص، اگر عرضی ہو تو نہیں ہے. اور دوسری شرط جانب خاص میں ہے کہ خاص متصور بالکل ہو ذاتیات کے ساتھ ہو تو پھر بداہت خاص مستلزم میں بداہت. اگر یہ متصور بالوجہ ہو کب بداہت انسان مستلزم میں بداہت حیوان. بات سمجھ میں؟ یہ تو یہاں بھی علم یہ عام ہے اور علم بھی نور یہ خاص ہے. اب ہو سکتا ہے کہ علم جو عام ہے وہ ذاتی نہ ہو، وہ عرض عام ہو، جیسے مشین انسان کے لیے عرض عام. اگر میں مان لوں کہ یہ
ذاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ علم متصور بالکون نہ ہو بلکہ متصور بالوجہ ہو، پھر اس کی بدعت کیسے مستلزم ہے بدعت علم؟ یہ دو اعتراض۔ وَيَدُ عَلَيْهِ الْمَنْعَانِ الْمَشْهُورَانِ، ایک یہ کہ ہم منع کرتے ہونے علم عام کا ذاتی، اور دوسرا یہ کہ ہم منع کرتے ہونے علم خاص کا جو علم بنور ہے مدرک بالکنہا۔ یہ دو اعتراض منہیہ میں کیے ہیں، اور مصنف نے کہا اس کے لیے میرے پاس جواب ہے، جواب سے کرنی جواب سینے میں لے کر قبر چلا گیا، اس لیے فرماتے ہیں ولی اور میرے پاس من عند نفسی سینے میں طریق ذوقی، ایک جواب ذوقی ہے لدفع هذین المنعین، واسطے دفع دو منعین کا، لیکن خوف المجادلین لا یرخص لذکرہ، لیکن مجادلین کا جھگڑا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ انتہا منہیہ ختم ہوا، منہیہ۔ قاضی کہتے ہیں میں علیم بذات الصدور ہوں، محب اللہ کی سینے میں جو جواب قبر میں لے گیا وہ مجھے معلوم، لیکن معلوم ہونے سے پہلے آپ 2 منٹ کے لیے اصول شاشی میں جاؤ، ایک خاص و عام اور ایک مطلق و مقید ہے، ایک خاص عام اور ایک مطلق اور مقید ہے۔ خاص میں اور مقید میں فرق یہ ہے کہ خاص کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اجمالی اور ایک، جیسے انسان خاص ہے اس کی صورت اجمالی کیا ہے کہ اس کو محدود بناؤ، اور اس کی صورت تفصیلی کیا ہے کہ اس کی حد کرو حیوانات کا، لیکن مقید کے لیے ایک ہی صورت ہے، مقید کے لیے زید العالم، زید موصوف ہے، عالم صفت ہے، اور موصوف مقید ہوتا ہے صفت کے ساتھ، اس کے لیے صرف صورت ہی تفصیلی ہے، صورت اجمالی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ تو فرق ہوا خاص و مقید میں، اور مطلق و عام میں فرق کیا، مطلق تو عام کبھی خاص کے لیے ذاتی ہوتا ہے جیسے حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے، اور کبھی عرضی ہوتا ہے جیسے مشیون انسان کے لیے عرضی، لیکن مطلق مطلقاً ذاتی ہوتا ہے کس کا؟ مقید کا۔ زید العالم یہ مقید ہے اور زید مطلق ہے، اور یقیناً مطلق جز ہوتا ہے مقید کا، اور جز ذاتی ہوتا ہے۔ تو خاص اور مقید میں بھی فرق ہے، مقید کے لیے ایک صورت تفصیلی ہے زید العالم، اجمالی نہیں ہے، اور خاص کے لیے صورت تفصیلی بھی ہے حیوان ناطق اور اجمالی۔ اور عام و مطلق میں یہ ہے کہ عام کبھی ذاتی ہوتا ہے خاص کا جیسے حیوان ذاتی ہے انسان کا، اور کبھی عرضی ہوتا ہے جیسے مشین عام ہے عرضی ہے، لیکن مطلق مطلقاً ذاتی ہے کیونکہ وہ جز ہے مقید کا، اور جز شے کا شے کے لیے ذاتی ہے، فرق ہے۔ ہاں، اب قاضی کہتے ہیں وہ طریقہ ذوقیہ ہے کہ علم کو، کس کو؟ علم کو عام نہ کہو اور علم بنور کو خاص نہ کہو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ علم عام ذاتی نہ ہو علم بنور، یا ذاتی ہو لیکن علم بنور متصور بالوجہ ہو، جیسے معترض نے کہا، بلکہ یہ کہو کہ علم مطلق ہے اور علم بنور مقید ہے، اور مطلق جز ہوتا ہے کس سے؟ اور مقید کل ہوتا ہے، اور بداحت کل یقیناً مستلزم ہے بداحت جز کو، تو جب علم بنور جو ہے وہ بدیہی ہوا تو علم مطلق جو ہے وہ بھی بدیہی ہوا، تو علم کو نہ کہو کہ یہ عام ہے اور علم بنور کو خاص نہ کہو، ورنہ وہ 2 شرطیں عائد ہو جائے گی، بلکہ عام سے تعبیر کرو کس کے ساتھ؟ اور خاص سے تعبیر کرو تو علم مطلق ہے اور علم بنور مقید ہے، اور مطلق یقیناً جز ہوتا ہے مقید سے، تو بداحت مقید مستلزم ہے بداحت مطلق کو، تو بداحت علم بنور کا مستلزم ہے بداحت علم مطلق۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے لعل ذلك الطریق، شاید وہ جواب ذوقی جو ہے یہ ہے ان یجعل الخاص مقیدا، کہ علم بنور جو خاص ہے اس کو خاص نہ کہو مقید کہو،
اور علم عام جو ہے اس کو عام نہ کہو، اس کو مقید مطلق کہو، او بداحت مقید مستلزم ہے بداحت مطلق کو، لأنه کیونکہ مطلق جز خارجی ہے مفہوم مقید بدیہی سے، فتصورہ بدون کی، تو تصور مقید کا بغیر مطلق کے، مما لا يتصور، یہ ممکن نہیں۔ بات سمجھ میں؟ پھر بس چٹھو نہ لکھیں، مطالعہ مکوے، تکرار مکوے، سگریٹ ہے، ٹھیک ہے یار۔ یہ دوسرے دستے کا کام ہے نا، جب ایک دستہ ختم ہو جائے تو دوسرا دستہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔